تو کچھ لوگ تو اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب وہ غفلت میں زندگی گزارنے والوں کی کچھ نشانیاں حدیث پاک میں بتلائی گئی، وہ نشانیاں اس لیے آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایک یا زیادہ نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھائے اور اپنے غلام کو مارے۔ اکیلا کھائے سے کیا مراد؟ تکبر، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، وہ پھر من آنم کے من دانم، ہم چنا دیگرے نیز، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیز، میرے علاوہ ڈنگر کوئی نہیں ہے، میں ہی ڈنگر ہوں۔ تو سب سے پہلی نشانی اس کی کیا کہ اکیلا کھاتا ہے، تو غلام کو مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے ماتحتوں پر سخت گیر ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں، کام کی حد تک ان سے بات پرس کرنا شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن معمولی باتوں پہ ہاتھ اٹھا لینا اس کو برا سمجھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا گھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ بس بفر جاتے ہیں، کہتے نہیں بس کیا کریں دماغ گرم ہے۔ یہ جیسے دماغ گرم ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی گرمی قیامت کے دن نکالیں گے، اسی لیے اپنے غصے پہ قابو پا لیجیے۔ روایت میں آتا ہے، جس بندے کو کسی بات پر غصہ آیا اور وہ غصہ جائز بھی تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، غصے کا گھونٹ بھر لیا، غصے کا ہر گھونٹ پینے کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک مرتبہ چہرے کا دیدار عطا کرتا ہے۔ اب جب غصہ آیا کرے تو ہم سوچا کریں کہ غصے کو پورا کرنا بہتر ہے یا اس کو برداشت کر کے قابو کر کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے۔ تو جب آپ اس وقت یہ سوچا کریں گے نا تو غصے پہ قابو پانا آسان ہوگا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے، جو انسان جتنا جلدی دوسروں کا عذر قبول کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو اتنا جلدی قبول فرما لے، اور جو انسان جتنا جلدی انسان دینے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اتنا ہی جلدی معاف فرما لے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ برا شخص وہ ہے جو اکیلا کھانا کھائے اور اپنے غلام کو مارے، اور جو لوگوں سے بغض رکھے، لوگ اس سے بغض رکھے۔ بغض کہتے ہیں کینے کو، دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ رکھنا۔ تو جو بندہ دوسروں کے بارے میں دل میں کینہ رکھے، صاف ظاہر ہے دوسرے اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ آپ جیسے دوسروں کے بارے میں سوچیں گے ویسے ہی دوسرے آپ کے بارے میں سوچیں گے۔ اسی لیے ایسا عیب ڈھونڈنے والا اور عیبوں کی بات پھیلانے والا، اس کے لیے اللہ نے اسپیشل ٹریٹمنٹ بنائی ہوئی ہے جہنم کے اندر۔ تو وہ آدمی کہ نہ اس سے نیکی کی امید کی جائے، نہ اس کے شر سے کسی کو امن ہو۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بھی بتائی، فرمایا کہ کسی کی لغزش سے درگزر نہ کرے اور کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں ہوگی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے گھر کے افراد کی غلطیوں کو جلدی معاف کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کی معاف کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ، کہنے کو میاں بیوی، اور ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے خوردبین فٹ کی ہوتی ہے، مائکروسکوپ زوم کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے نا زوم، چھوٹی سی چیز کو بڑا کر کے دیکھ لو۔ بیوی خاوند کی غلطیوں کو زوم کر کے دیکھتی ہے اور اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، اور خاوند بیوی کی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی ماں بہن کو بتاتا ہے۔ یہ میاں بیوی۔ تو جو آدمی دوسرے کی معذرت کو قبول نہ کرے اور دوسرے آدمی کی لغزش کو معاف نہ کرے، فرمایا کہ برے انسانوں میں سے یہ انتہائی برا انسان۔ چنانچہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے۔ قرب قیامت میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروبات پیئیں گے، قسم قسم کے کپڑے پہنیں گے، خوب باتیں بنانے والے ہوں گے۔ یہ میری امت کے سب سے برے لوگ ہوں گے۔ میری امت میں قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، قسم کے مشروبات پیئیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، لیکن اس کے بعد خوب باتیں کریں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو ہمیں پھر اب عمل کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے، فقط باتیں ہی باتیں ہیں، عمل نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انتہائی برے انسان۔ اور میرے دوستو، ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے من پسند کے کھانے کھانے کی توفیق دی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ من مرضی کے لباس پہنتے ہیں، من مرضی کے مشروبات پیتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتیں دی،
ہم اس پروردگار کا شکر ادا کریں، نیکی میں اور بڑھ کر کوشش کریں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اسے خود شامل فرما دیتے ہیں، داخل فرما۔ توجہ طلب بات، جو انسان کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو بھی ویسی ہی مصیبت کے اندر مبتلا فرما دے۔ اس لیے اگرچہ کوئی اچھا نہ لگے، ایسا رشتہ دار ہے کہ بول چال نہیں، لیکن کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہونا، کسی کی مصیبت پہ راضی نہ ہونا۔ ہم اگر اس کی مصیبت پہ خوش ہوں گے، ان ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسی مصیبت میں گرفتار فرما دے۔ www.darsequran.com